پھر بلا کربلا یا شاہ کربلا پھر بلا کربلا یا شاہ کربلا اپنا روزہ دکھا یا شاہ کربلا تیرے دربار کو اس کے انوار کو تیرے دربار کو اس کے انوار کو کب پاؤں گا یا شاہ کربلا اپنا روزہ دکھا یا شاہ کربلا اس گناہگار کو خار بدکار کو اس گناہگار کو خار بدکار کو جیسا بھی ہے نبھا یا شاہ کربلا اپنا روزہ دکھا یا شاہ کربلا دل کو مل جائے چین المدد یا حسین دل کو مل جائے چین المدد یا حسین بہت غمزدہ یا شاہ کربلا بہت غمزدہ یا شاہ کربلا اپنا روزہ دکھا یا شاہ کربلا جانب کربلا کاش عطار کا جانب کربلا کاش عطار کا چل پڑے قافلہ یا شاہ کربلا اپنا روزہ دکھا یا شاہ کربلا اپنا روزہ دکھا یا شاہ کربلا
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ نے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا. آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر فرمایا، ان پیاروں کا ذکر فرمایا، ان پسندیدہ لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ مردہ مت کہو، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ بھی گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے، اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے. وہ شہید ہیں، انہوں نے اپنی فانی جانوں کو قربان کیا تو حیات ابدی مل گئی، فانی دی اور جاودانی زندگی حاصل کر لی، ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی. کتنا اچھا سودا ہے، کتنا اچھا سودا ہے. فانی دو اور باقی لو، فانی دے دو اور باقی لے لو، ناقص دو اور کامل لو، ادنا دو اور اعلیٰ لو. یہ سودا صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. پھر فانی زندگی، پھر فانی جان اسی کی دی ہوئی ہے، اور اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے کر پھر اسی پر شاندار بدلہ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. یہ ماہ محرم الحرام
برطانیہ کے اندر کل جو دن گزر گیا، جمعرات کو 10 محرم الحرام تھی، اور آج پاکستان میں عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو جو جانے اللہ کی راہ میں کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کی گئیں، تاریخ عالم ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت امام، وہ جو امام الاسفیاء ہیں، منبع جود و سخا، پرودہ آغوش مہر و وفا، نامونہ تسلیم و رضا، راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضی، راحت قلب فاطمہ، رونق چمنستان زہرا، سید الشہداء، شہید کرب و بلا، گل باغ علی المرتضی، وارث علوم و شجاعت شیر خدا، کوہ استقامت و تقوی، امام حمام، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، صدر بزم کاملین، شاہ زمرہ صالحین، پیشوائے صابرین، خوشبوئے مصطفیٰ، ریحانت الرسول، نور دیدہ چشم بطول، سردار جوانان جنا، میری مراد نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے اس دن اللہ کی راہ میں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ جوان علی اکبر کا لاشا ہے، سامنے تڑپ رہا ہے، زہرا کا لال، مصطفیٰ کا نور نظر، راکب دوش مصطفیٰ، ننھے معصوم علی اصغر کو گود میں اٹھائے لیے آ رہے ہیں۔ ظلم کا تیر علی اصغر کے پیاسے حلق کو چیرتا ہوا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کو چھیدتا ہوا پار گزر جاتا ہے، خون گرتا ہوا میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوں تو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کر، تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی یوں ہی راضی ہے۔ جفا جو عشق میں ہوئی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر ما ثبت بالسنہ کے اندر لکھتے ہیں کہ محرم کی 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت ادریس کو بلند مرتبے پر فائز کیا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اتارا، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اسی دن قید خانے سے باہر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا بنی اسرائیل کے لیے، اسی دن یہ دریا کو پھاڑا گیا، اور جو شخص اس دن یعنی 10 محرم جو گزر چکی ہے، آج پاکستان میں عاشورہ کا دن ہے،
جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے وہ 40 سال کا اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام کی شان یہ بہت بلند ہے۔ اس کی 10ویں تاریخ کو قربانی ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ اس کی 10ویں تاریخ کو بھی قربانی ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ اس کی 10ویں تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کا سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے، آغاز بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا اس کی اسماعیل۔ ڈاکٹر اقبال جو ہے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں مانع ذبح عظیم عائد پسر، اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی قربانی کیا تھی کہ ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہے اور ادھر خود اپنے گردنوں کو جھکایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ منظر، پہلے سال کی قربانی کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائے۔ باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، زمین کانپ اٹھی، پہاڑوں کے دل اٹھ گئے، دل گئے۔ بیٹا بھی کتنا سعادت مند ہے، عرض کرتا ہے ابا جان آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہاتھ رک جائے اور میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ابا جی دیر نہ کیجئے، ساتجدنی انشاءاللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ خلیل اللہ نے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے اللہ اکبر چھری چلا دیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے وہ دونوں کا یہ منظر دیکھا، فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، اور ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو ساتھ لیے میدان کرب و بلا میں پہنچ چکے ہیں، اور ایک ایک کو اپنے دست مبارک سے تیار فرما کر میدان کربلا میں روانہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات یہ ہے، آپ کو دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ شہید کی کتنی شان ہے، جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہید کے جسم پر کسی قسم کا بھی زخم آئے تو اسے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوتی، قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ جسم کٹ جائے اور تکلیف نہ ہو، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ جسم کٹ جائے تکلیف نہ ہو، جب بھی جسم کاٹا جائے گا تکلیف ضرور ہوگی۔ آپ نے اس شخص کو قرآن کریم سے سورہ یوسف کا بیان سنایا کہ مصر کی عورتیں زلیخا کے گھر مہمان ہیں، کھانا کھانے کے بعد زلیخا کو تانے دے رہی ہیں، تو شہزادی ہے، یوسف غلام ہے، تو اس پر عاشق ہو گئی ہے۔ زلیخا نے کہا اگر تم میرے یوسف کو ایک نظر دیکھ لیتی، پھر کبھی تان میں زبانیں نہ کھولتی،
عورتوں نے کہا آج ہم یوسف کو دیکھنا چاہتی ہیں. زلیخا نے کہا زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے. جب ان کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انہیں قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی. مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انہیں قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی، حالانکہ ہاتھ کٹ رہے ہیں. وجہ یہ تھی کہ سامنے یوسف علیہ السلام موجود تھے اور وہ یوسف علیہ السلام کے جمال میں اس قدر محو تھی کہ جسم کٹ گیا تکلیف نہ ہوئی، جسم کٹ گیا اور کوئی تکلیف نہ ہوئی. آپ اندازہ فرمائیں یوسف سامنے ہو تو تکلیف نہ ہو، اور اگر یوسف سامنے ہو، یوسف کو بنانے والا وہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، وہ سامنے آ جائے تو تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ اگر خالق یوسف سامنے ہو تو درد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب شہید کے جسم پر دشمن کی تلوار چلتی ہے تو دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہید کو زخموں کی درد نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یہاں ایک بات ضمناً عرض کرتا چلوں، اس مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں اگر مصر کی عورتیں میرے سرتاج کو دیکھ لیتی تو ہاتھ کاٹنے کی بجائے اپنے دل کو کاٹ ڈالتی. اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مصر کی عورتیں ہیں، عرب کے مرد ہیں، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں. کٹنا یہ بغیر اختیار ہوتا ہے اور کٹانا یہ اختیار کے ساتھ ہوتا ہے. کٹ جائے یہ تو ایک غیر اختیار ہے، لیکن جب کٹانا ہو، جسم کو کٹانا ہو، گردن کو کٹانا ہو، اللہ اکبر، کٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کٹا دینا یہ بہت بڑی بات ہے. کٹ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر سر کٹا دینا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. عرض کر رہا تھا کہ شہید کو شہادت کے وقت چونکہ زیارت خداوندی نصیب ہوتی ہے اور وہ اس میں اتنا محو اور مستغرق ہوتا ہے کہ چاہے گھوڑے آ جائیں، ٹینک اس کے جسم کو روند کے چلے جائیں، مگر اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. شہید جب جنت میں جائے گا تو عرض کرے گا اے رب کریم میں نے تیری جنت دیکھ لی ہے، اے رب کریم میں نے تیری جنت دیکھ لی ہے، اس کے میوے کھا لیے ہیں، نہروں سے دودھ پی لیا ہے، شہد پی لیا ہے، مگر یا اللہ مجھے تیری جنت سے لذت نہیں آتی. اللہ تیری جنت سے لذت نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میری راہ میں جان قربان کرنے والے، میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جو تم خواہش کرو وہ اس میں موجود ہے. شہید عرض کرے گا یا اللہ مجھے وہ لذت جو میدان جہاد میں دشمن کی تلوار کی دھار کے نیچے آئی تھی یہاں نہیں ملتی. میری خواہش ہے کہ مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، پھر میدان جہاد ہو، دشمن کی تلوار ہو، میری گردن ہو، میرا جسم ہو اور دشمن کے گھوڑے ہوں، پھر تیری راہ میں اقتل قتل کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. یہ عمل مجھے تیری جنت سے پیارا ہے. اللہ. اور شہید کے خون کے ایک ایک قطرے کے عوض میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے 70,000 گنہگار بخش دیے جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دلوں کے اندر ایک جذبہ شہادت ایک موجزن ہوتا ہے، اور اس شہادت عظمیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ قربانیاں سامنے آ جاتی ہیں جن کی گواہی آج بھی کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ذرے ذرے دے رہے ہیں۔ اس منظر کو ذرا اپنے آنکھوں کے سامنے لائیے۔ اس قافلے کا رہنما وہ ہے جسے دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار ہے۔ فاروق اعظم نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الراکب، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ کس نے کیا خوب کہا ہے، گرنے نہیں دیتے کندھوں سے وہ اپنے پیار نواسوں کو، گرنے نہیں دیتے کندھوں سے وہ اپنے پیار نواسوں کو، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے، جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، شبیر کے صدیقے سے رونق ہے مساجد کی، شبیر کے صدیقے سے رونق ہے مساجد کی، رونق ہے مساجد کی، منبر بھی حسینی ہے، آزا بھی حسینی ہے، مل کے پڑھیے، منبر بھی حسینی ہے، آزا بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، حسنین کا صدقہ ہے ہاں سارے عالم میں، حسنین کا صدقہ ہے ہاں سارے عالم میں، ہاں سارے عالم میں، زمین بھی حسینی ہے، آسمان بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے،
حسنین کے صدیقے سے جاؤں گا میں جنت میں، حسنین کے صدیقے سے جاؤں گا میں جنت میں، جاؤں گا میں جنت میں، جنت بھی حسینی ہے۔ اس مبارک ہے نا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسنین کے صدیقے سے جاؤں گا میں جنت میں، حسنین کے صدیقے سے جاؤں گا میں جنت میں، جاؤں گا میں جنت میں، جنت بھی حسینی ہے، عرفان بھی حسینی ہے، جنت بھی حسینی ہے، عرفان بھی حسینی ہے، میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ کربلا کے اس عظیم شہید کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ سنیے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ کے اندر نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں حضور کے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے ننھے قدموں والے چڑھ آ، یہاں پر رکھ کر اے ننھے قدموں والے چڑھ آ۔ چنانچہ شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جسم اطہر پر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ اپنے قدم حضور کے سینے پر رکھ دیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے حسین، اے میرے بیٹے، اے شہزادے، اپنا منہ کھول۔ آپ نے منہ کھولا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا اور چوم لیا، اور پھر کہا، اے اللہ مجھے محبوب رکھ، کیونکہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ اے اللہ اسے محبوب رکھ، میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائے جس کی تربیت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہو، جس کے منہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اور تربیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا رکھا تھا، میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ بچپن کا زمانہ تھا، ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لیتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً انگلی ڈال کر کھجور نکال دی اور فرمایا، کف کف، چھی چھی، یعنی یہ ناپاک ہے، مت کھا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال یہ سیدوں پر حرام ہے، سادات پر حرام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایتوں میں آتا ہے کہ 7 سال 7 ماہ اور 7 دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سائے شفقت میں رہے، اور اس تربیت نے آپ کو علم و فضل، شجاعت، سخاوت، ہمت، تقوی، طہارت اور زہد کی مکمل تصویر بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔